السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کا پیارا میزبان روحانیت اینڈ عملیات سے آج آپ کے لیے میں بہت ہی پیارا اور خوبصورت عمل لے کر آیا ہوں جو بہت ہی زیادہ قوت و طاقت کا حامل ہے۔ یہ ان بچوں کے لیے جو بہت زیادہ روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، کسی قسم کی بھی کوئی لغزش کرتے ہیں یا برائی میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے مانتے، یا وہ میاں جو عورت سے دور جا چکا ہے، عورت کی بات نہیں مانتا، عورت سے دوری اختیار کرتا ہے، یا اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں اس کے ساتھ، تو نافرمان مرد کو بھی راہ حق پر لانے کے لیے یہ استعمال کیا جائے گا عمل۔ اور اگر کسی کی بیوی ہے، وہ بات نہیں مانتی، وہ نافرمان ہو چکی ہے، تو اس آیت کو سچے دل کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کی برکتوں سے، اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین اس نافرمان اولاد ہو یا خامد ہو یا بیوی ہو یا کوئی اور دوست یا پھر کوئی عزیز قریب جو آپ سے ناراض ہے، وہ راہ حق پہ آئے گا۔ یاد رکھیے گا اس عمل کو سچے دل، سچا ارادہ اور پختہ یقین کے ساتھ کیجیے گا۔ کسی کے ساتھ بھی غلط بات کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ وہ نقصان کا خود حامل ہوگا۔ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اس کا اثر آپ کے اوپر، آپ کے ذہن و دماغ کے اوپر، آپ کے دل پہ اور آپ کے جسم پر پڑتا ہے، اور اس اثر سے آپ کے بچے وہ اثر پاتے ہیں، آپ کی اولادیں وہ اثر پا کر آپ سے مانوس ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ میں سے ایک خوبصورت اثر محسوس ہوتا ہو، جیسے آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تو آپ کی اولاد بھی ویسے ہی ہوگی۔ اگر آپ پرہیزگار اور متقی نہیں ہوں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، کیونکہ آپ کی اولاد پھر آپ کو نقصان پہنچائے گی، رنج و غم۔ کیونکہ اولاد ہمیشہ آنکھوں سے دیکھتی ہے اور آنکھوں سے ہی سنتی ہے۔ جو اس کی نگاہ آپ کے اوپر پڑتی ہے، وہی وہ کاپی کرتی ہے، وہ اس کے اندر ایک تصویر، ایک فلم کی طرح، ایک ویڈیو کی طرح اس کے دل پہ کے اوپر نقش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب یہ عمل صرف اور صرف نیک مقصد کے لیے اور نیک کام کے لیے استعمال کیجیے۔ اگر کوئی شخص اس کو غلط طریقے سے، غلط انداز سے، غلط شخص کے اوپر استعمال کرے گا، وہ اس کے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں مجھ سے لازمی رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو اجازت بھی دوں گا، اور اس کے آپ کمالات بھی دیکھیں گے اور اس کا اثر بھی آپ باقاعدہ خود ملاحظہ کریں گے۔ عمل پاک صاف کپڑے ہوں، پاک صاف جگہ، پاک صاف جسم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کا وقت کی اور کسی قسم کا کوئی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وقت کی نہ جگہ کی۔ سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ دن کے کسی بھی وقت، یاد رہے مغرب سے لے کے اگلی مغرب تک ایک اسلامی دن ہوتا ہے، اور اس کے دوران ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، سورۃ انفال آیت نمبر 63 کو 111 دفعہ روزانہ، اس میں کسی قسم کا ناغہ نہیں کرا، یہ 40 دن پورے کرنے ہیں۔ اول اور آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ اگر آپ 111 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کو 70 دفعہ پڑھنا پڑے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ 111 دفعہ پڑھیں۔ اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ،
اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند کریں. اگر جس کو بھی آپ دم کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مطلوب ہے، اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر دم کر دیں، اور اگر موجود نہیں تو آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑیں گی. آنکھیں بند کر کے آپ کو اس کا تصور اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں باندھنا پڑے گا اور اس کو پھونک مارنی پڑے گی. یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح یہ کسی میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کے دم کرتے ہیں تو سونے پہ سہاگا کی مانند ہے. چینی کے اوپر کر لیں، گڑ کے اوپر کر لیں، شکر کے اوپر کر لیں، یا پھر کوئی اور میٹھی چیز جو آپ کے پاس موجود ہو آپ اس کے اوپر دم کر لیں. دودھ پہ دم کریں، دودھ پہ دم کر کے پلائیں. اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اثر پڑ جائے گا، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ مرد ہو یا اولاد ہو. اس کے علاوہ اس کو آپ نے 40 دن بلا ناغہ پورے 40 دن کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ لوگ کچے ہیں، اتنی علم و طاقت قوت مناسب نہیں آپ کے پاس. اس وجہ سے آپ کو 40 دن کرنا پڑے گا. پھر 1 ہفتے کا یا چند دنوں کا آپ نے انتظار کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ 40 دن پورے کرنے ہیں. یاد رہے کہ شروع میں صرف 1 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے، بار بار بسم اللہ نہیں پڑھنا. 1 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ انفال کو 111 دفعہ اولا کی 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب کی نماز کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کی سکرین پر دکھانے شو ہو رہا ہے. اس کو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کسی بھی وقت 100 دفعہ، یاد رہے شروع میں اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ پوری ایک تسبیح کی جائے گی. ایک تسبیح کر کے آپ نے گھر کے چاروں کونوں پہ دم کرنا ہے. اگر آپ عورت ہیں، سسرال میں موجود ہیں، نہیں کر سکتے تو کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، آپ مصلی پر بیٹھ کر تصور باندھ کر چاروں کونوں میں کر سکتے ہیں. باقاعدہ جو گھر والے ہیں جو کر سکتے ہیں آسانی سے، مرد ہے یا عورت اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں. تو آپ کو لازماً ہے کہ گھر کے چاروں کونوں پر جا کے دم کریں. یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. گھر میں برکتیں اور نعمتوں کا شمار ہوگا. گھر سے شیاطین اور بد اخلاق جنات، گندی نظر والے، وہ گھر سے خارج ہو جائیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کے وقت شیاطین گھروں میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیجئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکبر ہے، فرمان علی شان ہے. تو ضروری یہ کہ آپ اس عمل کو بھی 40 دن کریں. 40 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ آپ کو بہت زیادہ گھر میں سکون اور اتفاق شروع ہو گیا ہے. مزید یہ کہ ایک آپ پانی بوتل کی رکھ لیں. 40 دن کے یہ دونوں عمل اس پانی کی بوتل کے اوپر دم کرتے جائیں، اور اس پانی کو خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں اور خاوند کو بھی پلائیں، اور اس کا ہلکا ہلکا چھڑکاؤ گھر کے چاروں کونوں میں کریں. آپ کا گھر بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا. یاد رہے اگر یہ اثر جادو، تعویذ، نظر باد، حاسد کے حسد یا شیطانی شر سے اٹھے تو یہ مزید بہت زیادہ اثر کرے گا، یہ بہت زیادہ اثر کرے گا. یاد رہے کہ آپ کی توجہ اور نظر صرف وظائف پہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ پڑھ رہے ہیں، میں آ رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں. نہ، میرا یہ کام رہ گیا ہے، میرا وہ کام رہ گیا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے، یہ خیال بالکل بھی نہیں کرنا. ہاں، شیاطین یہ خیال ضرور لے کر آئیں گے، لیکن آپ جتنا بچیں گے یہ آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند، اور یہ عمل اتنا ہی زیادہ تیر کی طرح بجے گا، تیز بے ہدف ہوگا.
یقین مانے، یقین مانے، یقین مانے، یہ عمل میں خود اپنے یہاں دربار پر خود یہ عمل میں لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں، جو بھی آتا ہے میں ان کو یہ عمل دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نظر کرم سے وہ معاملہ ضرور 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 کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک وہ عورت سسرال میں ذلیل ہو رہی ہو، یا وہ عورت خاوند کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہی ہو، یا مرد عورت سے ذلیل ہو رہا ہو، یا پھر بچے اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہوں، تنگ پریشان، اس کے علاوہ بچے چڑچڑاپن کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، یا پھر شرارتیں کرتے ہیں، بری عادات میں ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت 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 زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ خیر و احسن فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔